अस्सलाम वालेकुम। आपने हमें जो नॉलेज किया था एसएसटी के टॉपिक के हवाले से, तो जो मेरा सबसे पहला लेक्चर गया था, मैंने मिडिल एज के हवाले से दिया था। इसके बाद जो मैंने टॉपिक इसके अंदर स्टडी किया है वो जो बहुत ख़ास है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसके बारे में आपको बहुत सारे की फ़ीचर्स और पॉइंट्स पता होना चाहिए, वो है इस्लामिक गोल्डन एज। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक गोल्डन एज बेसिकली है क्या। ये एक पीरियड है, ठीक है ना। क्या है ये? एक पीरियड है ऑफ ए कल्चरल, इकोनॉमिक एंड अ साइंटिफिक फ्लोरिशिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम की तारीख़ का एक ऐसा ज़माना है, एक ऐसा दौर है जहाँ पर इस्लाम की सकाफ़त, कल्चरल कहते हैं सकाफ़त को, ट्रेडिशन को, इकोनॉमिक्स कहते हैं मईशत को, साइंस कहते हैं जानने को, फ्लोरिश माने भरा, ठीक है, आगे उभरा। ठीक है, तारीख़ इस बात की गवाह देती है कि ये इस्लाम का एक ऐसा दौर था जब इस्लाम ने चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको इस्लामिक गोल्डन एज ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री है। एक हमारे पास अब्बासिद कैलिफेट थे, ठीक है ना, इब्न राशिद जिसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया था कि एक इस्लामिक एम्पायर थे और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है बहुत सारी फील्ड के अंदर एडवांसमेंट लाने के लिए, जैसे लिटरेचर हो गया, फ़िलासफ़ी हो गया। अब फ़िलासफ़ी के बारे में बात करें तो इब्न सीना का नाम आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते जब हम लोग गोल्डन एज के हवाले से बात करते हैं, साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में। तो ये तमाम तरह एडवर्टीज़मेंट हुई थी इनके दौर के अंदर, इसी वजह से इसे इस्लामिक गोल्डन एज का नाम दिया जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में सवाल किया जाए कि वाई इज़ इट कॉल्ड द इस्लामिक गोल्डन एज, इसे इस्लामिक गोल्डन एज ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये इसकी जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से फाउंड हुई है। वो फाउंड हुई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही है ना, कि वहाँ से ये हमारे पास ये एज जो है वो फाउंड हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे बार बार बात करें एडवांसमेंट के हवाले से कि भाई आगे बढ़ा, बहुत सारी फील्ड के अंदर काम किया, तो इस्लाम के इस दौर की, इस गोल्डन पीरियड की जो इन्वेंशंस है उसमें क्या क्या आता है। इसमें अलजेब्रा, ठीक है, सर्जरी, और स्पेशली टूथ ब्रश जो हम नाउ अडेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी हमारे, आपको पता होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मिसवाक किया करें, ठीक है ना। तो आफ्टर, और अगर हम लोग जाते हैं बैक पे जाते हैं और अगर हम इस्लामिक एरा को देखते थे कि आज हम लोग जितनी जदीद चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका जो बेस है ना, उसका ख्याल वो आया हमारे पास उसी दौरों से। उन आइडियाज़ के ऊपर हम आज काम करते तो क्रिएटिविटी लेकर आते, उसमें वेरिएशन लेके आते, लेकिन तख्लीक जो थी, ख़याल जो था, आइडिया जो था, वो उन्हीं दौर का था। तो जब हम इस्लाम को पढ़ते और इस्लाम की तारीख़ को पढ़ते तो हमें ये बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ नज़र आते हैं। इसके बाद अगर अब हम मूव करते हैं यहाँ पर गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जो आपके ये थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्या क्या होता है। अब जब हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आपके बुक का ही टॉपिक है, तो इसमें इन्होंने ये फरमा दिया है और बताया है इन्होंने कि जब कभी इस्लाम, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन डिड नॉट क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड एम्पायर। वो ये कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं ना कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सिर्फ एक एम्पायर से ही जो है वो तश्कील पा गया, तो ये इतना सूटेबल नहीं होगा। बट इट डिड अ यूनाइट सिवरल कर, बल्कि अगर हम ये चाहते हैं ना कि मज़हब इस्लाम जो है वो अपना असर व रसूख दे, तो बहुत सारे ममालिक ड्यूरिंग द मिडिल एज फॉलो करते थे उस वक्त, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको पता है कि डेथ हो गई थी 632 CE में। अब हम बात करते हैं कि भाई रिलीजन स्प्रेड कैसे हुआ, इस्लाम फिर किस तरीके से फैला। तो the religion spread its influence across the whole of the Arabia and into the areas of Africa, Asia, Europe. देखिए these are all the part of the world, सही है, जिसमें आप अरब ले लें, एशिया ले लें। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप सेकंड पे आता है, फिर अफ्रीका है। तो आफ्टर दिस टाइम, इस टाइम के बाद बहुत तेज़ी के साथ हमें जो है ना इस्लाम फैलता हुआ नज़र आया। और इसके साथ साथ अकम्पनाइंग का मतलब होता है साथी, और इसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट किस किस चीज़ में नज़र आई, हमें साइंस में डेवलपमेंट नज़र आई। हमने देखा कि बहुत जदीद चीज़ें बनी, लोगों के इल्म के अंदर इजाफा हुआ, आर्ट पे, फ़न पे, आर्ट्स के ऊपर, आर्टिस्टिकल जो कैटेगरी होती है उस पर बड़ा काम हुआ। आपको पता है पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो बड़ी आर्टिस्टिकल होती थी, जो उस वक्त की सकाफ़त को नुमाया करती थी। जैसे अक्सर आपने इसमें यही वाला जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी डायग्राम, अगर फिगर्स आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि फिगर्स भी हमें पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन की याद दिलाती है।
تو ابھی بھی ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایگزیبیشن کا وزٹ کریں، واٹ ڈز اٹ مین؟ ایگزیبیشن کہتے کس سے؟ ایگزیبیشن جو ہوتی ہے نا، جو ہم جاتے ہیں مختلف ایسی جگہوں پہ جاتے، بولتے نہیں بھئی آپ آ جائیے، یہاں پر کچھ پرانے دور کی دلچسپ چیزیں بھی موجود ہیں، صحیح ہے نا، پرانی اقدار، اولڈ ویلیوز موجود ہے، تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں آج ہمیں نظر تو آتی ہے، لیکن جو چیزیں گزر گئی ہیں نا، وہ ابھی اس وقت ہمیں اس کنڈیشن میں دکھائی نہیں دیں گی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم پرانے دور کے کوائنس کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی پرانے دور، آج تو دیکھیں پیپر آ گیا، سب چیزیں آ گئی، لیکن تاریخیں تو لوگ پہلے بھی لکھا کرتے تھے، ہسٹورین موجود تھے نا، مورخ موجود تھے، تو تاریخیں لکھا کرتے تھے. آج اگر ہم وہی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کس شکل میں نظر آتی ہے؟ تو اسلام کی تاریخ بھی اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ اسلام جب پھیلا نا، تو اسلام کے پھیلنے کے ساتھ بہت ساری چیزیں، سائنس نے بھی ٹیکنالوجی حاصل کی، اور آپ کو اچھے طریقے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو ہمیں سب سے زبردست ایک گفٹ دیا ہے، وہ ہے ہماری قرآن پاک. قرآن پاک کے اندر وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں جو کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، جس ایڈوانسمنٹ پہ، جس فن پہ جو ہے وہ مسلمانوں نے کام کیا اور دنیا میں اپنی تھاپ جتائی. تو اس میں ٹیکنالوجی، یعنی آج ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو سمجھ لیں ہمیں لرننگ وہیں سے مل رہی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں مڈل ایج کی. تو مڈل ایج از آفن ریگارڈیڈ ایز دا گولڈن ایج. خاص کر جو مڈل ایج کا دور تھا نا، وہی اسلام کا گولڈن ایج پیریڈ تھا. بہت ساری ڈیولپمنٹ اکر ہوئی ہیں. کہاں سے؟ سٹی آف بغداد سے. بغداد جو ہے ہمارے پاس ایک مسلمان کنٹری ہے، عراق کا فیڈرل یعنی کیپٹل ہے. تو جب ہم بغداد کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو بغداد اس وقت سینٹر آف لرننگ ہوا کرتا تھا، صحیح ہے نا. لوگ سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آماج گاتی وہ لوگوں کے لرننگ ایریا کو کور کرنے کے لیے، یعنی لرننگ سیٹ تھی وہ ایک. اور جب وہ وہاں پہ لرننگ سیٹ تھی، تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک کریٹ کیا تھا. کیا کریٹ کیا تھا؟ ہاؤس آف وزڈم. یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ ہاؤس آف وزڈم بیسیکلی ہے کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤس آف وزڈم ہمارا ہے کیا. ہاؤس آف وزڈم کیا تھا؟ یہ ایک ایسی پلیس تھی، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ بہت سارے مائنڈ، بہت سارے دماغ اکٹھے ہوتے تھے. اس وقت وہ کولیبریٹ کرتے تھے اور نیو آئیڈیاز اور نیو انوینشنز نکالتے تھے. کیوں؟ تاکہ مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہ رہیں، مسلمان بھی صف اول کی قوموں میں شامل ہو سکے. آج دیکھیں نا، ہمارے پاس مسلم اسکالرز اتنے بڑے بڑے موجود ہیں، میتھمیٹیشینز ہمارے پاس موجود ہیں، صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ کہاں سے آئیں گے مسلمان؟ اسی دور سے نکلے. یہ اس دور میں رہ کے نہ صرف انہوں نے اسلام کو اسپریڈ کیا، بلکہ اسلام کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھانے کے لیے کام کیا. تو سلسلہ یہ تھوڑی ہے کہ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یار کہ ہم یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، ہم یہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ سے بن گئے. نہیں، اس کے آئیڈیاز آپ کو پرانے ایجز سے ہی مل رہے ہیں، ان کے اوپر ہم لوگوں نے ویریشن کی ہے اور کریٹیوٹی اور آئیڈیاز کو کام کیا. تو یہ جو ہاؤس آف وزڈم ہے نا، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. یہ ایک لرننگ سینٹر تھا بغداد کا اس وقت. تو بغداد جو تھا نا، ہمارے پاس اس دور کے اندر جو اسلام کا سنہری دور تھا، اس وقت بغداد جو تھا نا، مرکز ہوا کرتا تھا علم کا، سیکھنے کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارا ورکس جو ہے وہ ایک کلاسیکل ایرا میں بھی ہوا، جو قدیم دور چلتا آیا، کہ اس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا بہت ساری چیزوں کو عربک کے اندر. اس کے اندر جو عیسائی ہوتے تھے اور جو یہود اسکالرز ہوا کا، اسکالرز کہتے ہیں عالم کو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی وہاں پہ بہت کام کیا تھا. بغداد نے ٹوٹلی کور کیا تھا وہاں پہ انجینئرنگ فیلڈ کو، ٹھیک ہے نا. اس وقت کے جو انجینئرنگ کا ورک ہوا کرتا تھا، جو انجینئرز جو جس طرح سے ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بغداد کی اچیومنٹ میں اس کا نام آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی اس پہ کام کر کے بہت سارے پارکس بنائے تھے. ابنڈنس آف پارکس اگر موجود تھے بغداد کے اندر، تو ایکچولی وہ تمام تر کنٹریبیوشن اس وقت کے انجینئرز کی تھیں، جو انہوں نے اس وقت کر کے دکھائیں. ایک بہت فیمس بک ہے جو گولڈن ایج کے اندر لکھی گئی، اور اس بک کا نام تھا بک آف نالج، انجینئس میکینیکل ڈیوائسز. اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ہی ڈسکور کیا تھا ایک ایلیفنٹ کلاک کے بارے میں. اگر آپ if you want to see the look of the elephant clock,
تو آپ کے بک کے اندر فگر 3.14 گیون ہے، جو کہ بتا رہی ہے کہ بھائی ایلیفنٹ کلاک کس طرح سے تھی، اور یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی اس کتاب کے اندر شو کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ مڈل ایجز کی بات کرتے ہیں تو مڈل ایج کے اندر جہاں آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا، اور الٹیمیٹلی میری کوشش ہے کہ اس پورا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مڈل ایج کا، تو اس کے اندر سے یہ جو میں نے ٹاپک آج اٹھایا ہے یہ بڑا خاص تھا، اور اس کے حوالے سے آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. آپ سے یہ پوچھی جا سکتا ہے کہ بھائی گولڈن ایج آف اسلام کا آغاز آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاؤنڈنگ میں جو ہے وہ یہ والی اسلام کی سویلائزیشن جو ہے وہ پروان چڑھی تھی. اس کے بعد ہاؤس آف وزڈم کسے کہا جاتا تھا؟ ہاؤس آف وزڈم بغداد کو کہا جاتا تھا. بغداد ہمارے پاس عراق میں موجود ہے. بغداد کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس وقت سیکھنے کا مرکز ہوا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سارے گریٹ مائنڈس اکٹھے ہوتے تھے. میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ اگر اسکالرس کی بات کی جائے، فلاسفر کی بات کی، تو ابن سینا کا نام ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اس ایج کے اندر. سینا ہے، ابن سینا ہے. تو یہ بڑے بڑے کنٹریبیوٹر تھے جنہوں نے اسلام کے سنہری دور کو آگے بڑھایا. پھر جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں. تو اس دور کے اندر بھی مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے بغداد کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہوئی. انجینئرنگ کے فیلڈ میں بڑا کام ہوا، تو ہمیں بہت سارے پارکس بھی نظر آنے لگے. ایسے تھوڑی ہے کہ اچانک سے تخلیق ہو گئی. مائنڈس ملتے ہیں، دین فارم اے کریٹیوٹی اور اے ویریشن ان یور آئیڈیاز. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں نا، یہ سمجھ لیں کہ اس دور کا بیسک کرائٹیریا تھا کہ اس کے بعد اسلام جو ہے نا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور پھر دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ گولڈن ایج آف اسلام کا ٹاپک اچھی طرح سمجھ آئے گا. اس سے ریلیٹڈ جو ہم آپ کو سلائڈ دیں گے آپ اس کے اوپر کام کریں گے. اور میں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ اب آگے آنے والا جو ٹیسٹ ہوگا وہ میرا SST کے اوپر ہی ہوگا. اس کے کچھ کوئسچنز ہوں گے جو میں آپ کو سینڈ کروں گی، اسی کوئسچن سے آپ تیاری کیجیے گا ود دا ہیلپ آف یور ریکارڈڈ لیکچر، ود دا ہیلپ آف یور بک اینڈ ود دا ہیلپ آف یور اون مینٹیلٹی پاور. تو یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آگے آنے والا، چونکہ یہی ٹاپک ابھی فی الوقت آپ کا چل رہا ہے، تو آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی اچھا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے لازمی ایڈ کرنا تھا اپنے ریکارڈڈ لیکچر میں. تو اس بار میں نے جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.